کچھ دن پہلے ایک اطلاع ملی تھی کہ ڈیفنس کے علاقے میں ایک ماں باپ کے اکلوتے بیٹے نے اپنے ماں باپ کو گولی ماری ہے، ماں کو گولی مار کر اس کو مار دیا ہے، قتل کر دیا، خود جیل میں چلا گیا اور باپ اس کا پاگل ہو گیا۔ اور کھلائیں بچوں کو گیمیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ کوئی ایک خبر تو نہیں ہے، جا بجا اس طرح کی خبریں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک اور خبر سننے کو ملی تھی اور باقاعدہ وہ تو سوشل میڈیا پر بھی آئی تھی، ایک حافظ قرآن بچہ، ماشاءاللہ خوبصورت بچہ، چہرے پر ٹھیک ٹھاک نور تھا، اس کے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا، پب جی گیم اس نے کھیلی ہے، کسی کے ساتھ شرط وغیرہ لگائی ہوگی، تو شرط میں یہ طے ہوا کہ جو ہارے گا وہ خود سوزی کرے گا، سوسائڈ کرے گا۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچہ ہار گیا تو اس نے پنکھے کے ساتھ پھندا ڈالا اور اپنے گلے میں ڈال کر وہ لٹک کے مر گیا۔ خدا جانے کیا اس میں وہ کس طریقے سے اس کے بچوں کے ذہن کو کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ انسان اپنی عقل کو بالکل ہی کھو بیٹھتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں پکڑا گیا تھا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ تقریباً 99 یا 100 کے قریب لوگوں کو اس نے قتل کیا، فائرنگ کر کے مار دیا ایسے سب کو۔ تو جب انویسٹیگیشن ہوئی، تحقیق ہوئی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو آدمی تھا یہ بہت عرصے سے پب جی گیم کھیل رہا تھا۔ تو کھیلتے کھیلتے وہ تنگ آ گیا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس کو پریکٹیکل کرے اس کو، تاکہ اس کو اس کا اصل جو ایک لطف ہوتا نا، مزہ لینا، وہ اس کو حاصل ہو۔ تو اس چکر میں انہوں نے کئی لوگوں کی جان لے لی۔ بات سمجھتے آ رہے ہیں بھائی؟ کچھ لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ڈیل کی ہوئی ہے۔ ڈیل کیسی کی ہوئی ہے کہ بیٹا آپ یہ کام جو ہے نا اپنا اتنا کر لیں، اپنا ہوم ورک کر لیں، تو پھر ایسا کریں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کو موبائل پہ گیم کھلواؤں گا۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، بچہ کچھ بھی نکال سکتا، کہنے نہیں ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ آپ اپنے بچے سے یہ ڈیل کر لیں کہ بیٹا آپ پہلے ہوم ورک کر لیں، پھر ایک چرس کا بھرا ہوا سگریٹ پئیں گے دونوں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اور دونوں سوٹے لگائیں گے اس کے۔ تو بھائی چرس اور افیون جو ہوتی ہے اس طرح کی خطرناک چیزیں کہ جب انسان کو نہیں ملتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ خود کو نقصان پہنچاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر اس کو خود کو نہ پہنچانا چاہ رہا ہو تو پھر دوسروں کو مارتا ہے، وہ دوسروں کو قتل کرتا ہے۔ تو یہی کام اس بچے نے کیا نا، جس کی ماں نے اس سے موبائل چھین لیا کہ آپ پب جی گیم نہیں کھیلو، اس نے ماں کو گولی مار دی، یہی کام اس نے کیا ہے۔ اور یہاں تک بھی جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چرس اور افیون کا نشہ یہ موبائل کی گیم کے نشے سے کم ہے۔ اگر کسی کو موبائل کا نشہ پڑ گیا، گیموں کا نشہ پڑ گیا، تو وہ کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا کہ یہاں موبائل رکھا ہوا اور ادھر سے لقمہ لگا کے کھانا کھا رہے ہیں اور پورا ٹائم سارا موبائل مسلسل دیکھ رہے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، 30 سال کے جوان ہیں، لیکن وہ ایک لت پڑ چکی ہے، اس کے بغیر وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور یہی حال چھوٹے بچوں کا ہے۔ اب والدین کیا کرتے ہیں؟ فیڈر بچے نے پکڑا ہوا ہے، منہ کو لگایا ہوا اور ادھر سے موبائل کو دیکھ رہا ہے، فیڈر بھی پی رہا ہے ساتھ میں۔ تو بھائی یہ اپنے بچوں سے اس عادت کو دور کرنے کی کوشش کریں، ہے بہت مشکل۔ یہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جنہوں نے عادت ڈال دی ہے۔ الحمدللہ ہمارے بچے بھی ہیں، موبائل ہمارے پاس بھی ہے، کسی بچے کو ہم نے اس طرح کی عادت نہیں ڈالی، انسان ہے نا ہم بھی۔ تو پیار اور محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا ایک لیول رکھنا چاہیے کہ اس لیول کے اندر رہتے رہتے آپ اپنے بچے کا خیال کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس حد سے بڑھے گا تو پھر آپ تو باپ ہے نا۔ باپ آپ کس چیز کے ہیں کہ اگر بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ چنانچہ وہ لوگ، اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں آتا تو آپ جو بچے آپ لوگوں نے ان کو اس چیز کا عادی بنا لیا ہے کہ وہ موبائل یا گیم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، آپ ان کو کھانا کھلا کے دکھائیں، پھر میں مانوں گا۔ آپ نہیں کھانا کھائیں گے، وہ نہ دودھ پئیں گے، نہ کھانا کھائیں گے، نہ کسی ہوم ورک کریں گے۔ یہ اتنی ڈھیل ان کو کس نے دی؟ والدین نے دی ہے نا۔ ایک حد تک پیار رکھیں بھائی، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے لیے اب بھی وقت ہے۔ سننے میں یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا آتا ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ آنے والے زمانے میں جس طریقے سے افیون اور چرسیوں کی اور یہ جو ہیروئن ہوتے ہیں ان کی جیسے وارڈ بنے ہوتے ہیں نا اسپتالوں میں علاج کے، تو کہیں موبائل کے جو ہے نا نشے کے وارڈ بھی بن جائیں گے آنے والے زمانے میں، جہاں ان کا علاج کیا جائے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیں، خیال کریں اور اس چیز کو کنٹرول میں لے کے آئیں۔ آہستہ آہستہ، اول تو عادت ڈالیں ہی نہیں، اگر ڈل گئی ہے تو آہستہ آہستہ عادت کو پیچھے لے کے آئیں تاکہ بچے اس چیز سے نکلیں، ورنہ آگے آنے والا زمانہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے بھائی جان؟